واہ، اگر ہمارے وہاں جہاں ہم گئے ہوئے ہیں مولا کائنات سے وہ یہ کہتے کہ یا علی جہاں ہم گئے ہیں وہاں کوئی چیز کام آئی ہے تو وہ تقوی الہی ہے، وہ ہمارے دنیا کے کیے ہوئے اعمال ہیں۔ سن لیتے ہیں آپ ماشاءاللہ کڑوی باتیں میں آپ کی سماعت کو داد دیتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ لیں باواز بلند۔ میرے محترم، اپنی زندگی میں اپنے ان معاملات کو خود تیار کرو، کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ زندگی کے کس موڑ پہ زندگی کا فل سٹاپ آ جائے اور زندگی کے سارے معاملات ختم ہو جائیں۔ اس سے پہلے کہ جہاں آپ نے جانا ہے اپنا کفن بھی خود تیار کرو۔ اور مولا نے ایک اور بھی عظیم جملے ارشاد فرمائے کہ جب کسی انسان کی روح نہ نکل رہی ہو نا، گھر میں بعض ایسے بزرگان مریض ہوتے ہیں طوالت مرض کی وجہ سے، اوپر والوں کا بھی امتحان ہوتا ہے، اور جب ان کی روح نہ قبض ہو رہی ہو تو میرے مولا نے اس کا بھی ایک طریقہ بتایا ہے کہ گھر میں جہاں پر وہ نماز پڑھا کرتے تھے وہ صاحب زندگی میں جہاں جس جگہ پر نماز پڑھا کرتے تھے، امام فرماتے ہیں کہ اس کی چارپائی کو کہ جس کی جان نہیں نکل رہی اس کو اٹھا کے وہاں لے جاؤ جہاں وہ نماز پڑھا کرتا تھا، تو پروردگار عالم کو شرم آتی ہے کہ یہیں پہ یہ وہ مقام ہے جہاں یہ جبین نیاز جھکایا کرتا تھا۔ اس جگہ کی برکت کے صدقے خلاق عالم ملک الموت سے کہتا ہے کہ اس کی روح جلدی قبض کر لو۔ اور مجھے یہ بتاؤ کہ یہ اس جگہ کا اتنا احترام ہے، اور مجھے بتاؤ نا کہ جن کی زندگی کی نماز قضا بھی نہ ہو اور جو ہو بھی محب اہل بیت اور جس کی زندگی کی قضا بھی نہ ہو۔ ایسے ہی قبرستان میں لے کے جا رہے تھے تو امیر المومنین بھی وہاں موجود تھے، تو ایک شخص آیا اور اس نے آ کے علی مولا سے فرمایا کہ یا علی، مولا نے منع فرمایا ہے، کبھی موقع ملا تو موت کے موضوع پہ گفتگو کرنے کا تو آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا، مولا نے منع فرمایا ہے کہ جب مردہ لے کر جا رہے ہوں تو اس کے پیچھے ہنسو مت، اور جب میت قبرستان پہنچ جائے اور اس کو دفن کر کے آؤ تو علی امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ایسا سمجھو کہ اس کو دفن کر کے نہیں آ رہے بلکہ تمہاری میت گئی تھی اور تمہیں موقع ملا ہے، زندگی دوبارہ ملی ہے تمہیں، اور سوچ کہ تم نے پہلے کیسی زندگی گزاری ہے، اب تیری اس زندگی میں تبدیلی آنا چاہیے۔ اور آپ سب گواہ ہیں، یہ ہمارے مومنین کو ایک شارٹ کورس ملا تھا یہ ماہ رمضان المبارک میں، مساجد بڑے اچھے طریقے سے آباد ہوئی، اور اب ذرا آپ اپنی ماشاءاللہ مومنین عزاداری امام حسین علیہ السلام میں دعا کرتا ہوں کہ جیسے آتے ہیں ایسے ہی اپنی مساجد بھی آباد کیا کریں۔ حسین والو، تم نماز نہیں پڑھو گے تو کون پڑھے گا؟ نماز کا فائدہ تو ہے ہی آپ کو، نماز قبول تو ہونی ہی آپ کی ہے، اور آپ ہی نماز کے قریب نہیں جاتے۔ تو خداوند عالم سے دعا ہے کہ مالک کائنات، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہاں موجود تھے قبرستان میں، تو ایک شخص نے آ کے علی امیر المومنین، توجہ کیجئے گا، مولا علی علیہ السلام کو ایک شخص نے آ کے کہا یا علی، قبر کو ابھی دیر ہے تو چلو کچھ واعظ و نصیحت فرما دیں۔ قبر میں جیسے عزیز و اقربا بیٹھے ہوتے ہیں تو اس نے آگے کہا یا علی، تھوڑی سی تبلیغ فرما دیں، کوئی واعظ فرما دیں۔ عظیم جملہ فرمایا میرے مولا نے۔ علی امیر المومنین نے فرمایا وہ شخص ذرا سن، اس سے بڑی بھی کوئی واعظ ہے جو چند لمحے پہلے تمہاری محفلوں میں موجود تھا اور اب تمہیں اسے اپنے ہاتھوں سے دفنانے کے لیے آئے ہو، اس سے بڑا بھی کوئی واعظ ہے؟ اسی سے واعظ حاصل کرو، یہ سب سے بڑی نصیحت ہے تمہارے لیے کہ جو چند لمحے پہلے تمہارے ساتھ ہنستا کھیلتا رہا اور اب تمہارے ساتھ، کہتے ہیں ہم کہہ نہیں رہے ہوتے کہ یار ابھی تو ہماری آنکھوں کے سامنے گزرا ہے اور گھر گیا ہے تو قضا ہو گئی بیچارے کی۔ تو امیر المومنین نے فرمایا بس آخری بات، اور آپ کی زحمت تمام کروں، گرمی ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ جب کوئی برادر مومن تمہارا اس دنیا سے چلا جائے اور جب اس کا تعویذ قبر بند ہو جائے تو اس کے تعویذ قبر بند ہونے کے ساتھ اس کی قبر پہ جیسے پانی ڈالتے ہو، وہاں اس کی قبر پہ ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھا کرو۔ فائدہ بتاؤں اس کا؟ 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھا کرو، اور مختلف جگہ پہ گیلی مٹی ہو نا جب پانی ڈالتے ہیں، مختلف جگہ پہ ہاتھ رکھ کر
جب 7 مرتبہ آپ سورہ قدر پڑھتے ہو اس کا آپ کو 10 گنا زیادہ ثواب ہے، اور اس مومن مرد، اس مومن مخصوص کو جو ہمارا بھائی اس دنیا سے چلا گیا ہے، اس کو کتنا فائدہ ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ میں امام اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جتنے بھی مومن اس کی قبر پہ بیٹھ کر سورہ قدر کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کی انگلیوں کے نشان موجود رہتے ہیں، خداوند عالم اس وقت تک اس مومن کی قبر پہ عذاب نازل نہیں کرتا۔ اس مومن کی قبر پہ عذاب نہیں ہوتا کہ جس کی قبر پہ 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھی جائے۔ اور یہ دین، یہ احکامات جو اہل بیت رسول نے ہمیں بتائے ہیں، ذرا سوچو تو ان پہ کتنا خرچ ہوا ہے علی کی بیٹیوں کا۔ میرے محترم عزاداران امام مظلوم کربلا، بڑا خرچ ہوا ہے اس دین پہ، دختران پیغمبر کا۔ اور حسین ابن علی نے کچھ نہیں رکھا باقی اپنے گھر میں۔ اور میں کیا بتاؤں کہ وہ لمحہ ذرا یاد کرو نا، روز عاشور، وہ عمل بھی آپ کرتے ہیں۔ کون سا؟ وہ 7 قدم آگے جانا، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ یہ کب کی سنت ادا کرتے ہیں آپ؟ کہ جب حسین 6 ماہ علی اصغر کو لے کر واپس آئے تھے نا، تو اس وقت کا یہ عمل ہے۔ اور کیا ہوا کبھی سوچا ہے آپ نے؟ تلذو، حسین ابن علی فرما رہے ہیں فوج اشقیاء کے سامنے آ کر، ظالموں تم نے میرے سب کچھ مار دیا، تم نے میرے اصحاب مار دیے، تم نے میرے عزیزوں کو مار دیا، تم نے میرے بیٹوں کو مار دیا، فقط باقی طفل الرضی۔ حسین فرماتے ہیں کہ یہ میرا 6 ماہ علی اصغر بچ گیا ہے۔ اور ظالموں، اس کو زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا پانی۔ اور میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، ان سے ذرا پوچھیں تو صحیح کہ 6 ماہ کے بچے کو پانی کی کتنی ضرورت ہوتی ہے؟ مائیں بچے کو گود میں لٹاتی ہیں، چھوٹے سے برتن میں تھوڑا سا پانی لے کر اس میں مائیں 2 انگلیاں ڈبو کے بچے کے ہونٹوں پہ رکھتی ہیں اور بچے کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ حسین ابن علی فرما رہے ہیں کہ فقط باقی طفل الرضی، یہ میرا ایک اصغر بچ گیا ہے، اور اس پہ بھی تلذو کی کیفیت طاری ہے۔ تلذو سمجھتے ہیں کیا لکھا ہے علماء مقتل نے؟ تلذو کہتے ہیں کہ جب یہ مچھلی ہوتی ہے نا، جب پانی سے باہر آتی ہے تو کبھی یہ اپنا پر جو پچھلا حصہ ہوتا ہے وہ پھڑکاتی ہے، کبھی دائیں جاتی ہے، کبھی بائیں جاتی ہے، اور جب اس کو پتہ چلتا ہے نا کہ اب میں پانی سے باہر آ گئی ہوں، تو اس وقت کبھی اپنا منہ کھولتی ہے اور کبھی اپنا منہ بند کرتی ہے۔ لیکن حسین ابن علی نے فرمایا، اور علماء مقتل یہ لکھتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں تلذو کی کیفیت کچھ اس طرح تھی کہ کربلا کے پیاسے بچے کہ جن پہ تلذو تھا، جو منہ کھولتے تھے وہ گرمی کی شدت سے بند نہیں کر سکتے تھے، اور جو بند کرتے تھے وہ شدت پیاس سے کھول نہیں سکتے تھے۔ حسین ابن علی نے جب یہ جملہ ارشاد فرمایا تو کیا کہا اس مظلوم ملعون عمر ابن سعد نے؟ کہا اقطع کلام الحسین، حرملا حسین کی کلام کو قطع کر دے۔ اور مجھے یہ بتاؤ کہ جو تیر علی اصغر کے لیے اس نے اٹھایا تھا، جو تیر بناتے تھے لوہار، کیا ان کو پتا تھا کہ کربلا کے میدان میں ایک 6 ماہ علی اصغر بھی آئے گا؟ یا تو جانوروں کو مارنے کے لیے تیر بنائے جاتے تھے، یا گھوڑوں کو مارنے کے لیے، یا انسانوں کو مارنے کے لیے تیر بنائے جاتے تھے، لیکن وہ تیر اٹھایا اس حرملہ ملعون نے، اس ازلی بدبخت نے وہ تیر اٹھایا کہ جس میں علماء مقتل نے یہ لکھا کہ اگر حسین نے اصغر کو نہ پکڑا ہوتا تو اس وقت کے جب تیر آیا تھا تو جہاں جہاں تیر جاتا وہیں وہیں حسین کا اصغر چلا جاتا، من الاذن الی الاذن، اور حسین کا اصغر ایک کان سے دوسرے کان تک شہید ہو گیا۔
لیکن آؤ میرے مومنین کرام ذرا بتاؤ کہ حسین ابن علی نے اپنے گھر میں کیا رکھا؟ اور یہ تو ہے نا علی اصغر۔ اور آؤ ذرا ان مخدرات عصمت کا ذکر کروں کہ جو دربار یزید میں آئی کھڑی تھی اور کہہ رہی تھی کہ قیدک وساسعیک وجہت جہدک واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ اے کمینہ یزید کے دربار میں آئی کھڑی تھی اور کہہ رہی تھی یزید جیسے بدبخت سے کہ اے بدبخت تو جتنے ظلم ڈھا سکتا ہے ڈھا لے، جتنا تیرے بس میں ہے تو کر لے، لیکن میں زینب تجھے اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں نہ تو ہمارا اہل بیت کا ذکر مٹا سکے گا اور نہ ہی اللہ کے دین کو موت کی آغوش میں سلا سکے گا۔ اور یہ جملے جو دختران پیغمبر نے کہے وہ دین کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد ہے اور انشاءاللہ قیامت تک زندہ باد رہے گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسلام الذین ظلموا ينقلبون۔ اللهم صل علی محمد وعلی محمد، اللهم بجائے محمد وعلی، اللهم بجائے محمد وعلی والفاطمہ والحسن والحسین وعلی تسعۃ المعصومین علیہم الصلاۃ والسلام۔ ہر عبادت کا مغز ہوتی ہے دعا، دعا خلوص سے مانگ کے جائیں، مقبولیت کا ٹائم ہے۔ پروردگار عالم تمام عزاداران امام مظلوم کربلا کا اس مقام پہ اکٹھا ہونا اپنی بارگاہ میں عبادت میں شمار فرما۔ میرے اللہ ان سب کو جو اس شدید گرمی میں تیرے لاڈلے حسین کا ذکر سننے آئے ہیں، میرے اللہ ان سب کے حوائج شریعہ پورے فرما۔ یا اللہ ان سب کے گھروں کو شاد و آباد فرما۔ میرے اللہ ان کو رزق حلال وسیع عطا فرما۔ آج کی مجلس امام حسین میں جنہوں نے جتنا حصہ ڈالا، دامے درہم سخنے قدمے، سب کو اجر عظیم عطا فرما، سب کو اجر جزیل عطا فرما۔ مجھ سمیت جتنے علماء و ذاکرین نے خطابات کیے، پروردگار عالم ان کے خطابات قبول فرما۔ یا اللہ تمام عزاداران مظلوم کربلا کو مرنے سے پہلے کربلا و شام کی زواریاں نصیب فرما۔ یا اللہ آل محمد کی عظمت کا واسطہ حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ اس امام باڑہ کو برادر ملک سلطان صاحب ہمارے بزرگ جو محنت کر رہے ہیں، ان کی امام بارگاہ کی محنت کو جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچا۔ پروردگار مومنین کو، تمام مومنین کو پروردگار اس امام باڑہ کی تعمیر میں حصہ لینے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ اس امام باڑہ کو جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچا۔ یا اللہ آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ہم سب کی دعائیں قبول فرما، امام زمن کے ظہور میں تعجیل فرما، مولا کے قدموں میں شہادت نصیب فرما۔ امام مظلوم کی آخری نماز کا واسطہ ہم سب کی نماز و دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقاعدا وناصرا دلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد۔